السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انجینئر کیسے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی ہائی وولٹیج اے سی اور ہائی وولٹیج ڈی سی کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہائی وولٹیج اے سی کیا ہوتا ہے اور ہائی وولٹیج ڈی سی کیا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے وولٹیج سٹریس کیا چیز ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں گے ہائی وولٹیج اے سی یعنی کہ ہائی وولٹیج الٹرنیٹنگ کرنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہم دیکھیں گے ہائی وولٹیج ڈی سی یعنی کہ ڈائریکٹ کرنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ وولٹیج سٹریس، وولٹیج افیکٹ بائی اینی اب نارمل کنڈیشن، وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی سرکٹ ہوتا ہے، اس میں سے کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے، پاس ہو رہا ہوتا ہے، تو اچانک سے کوئی یعنی کہ اب نارمل کنڈیشن یا ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سرکٹ میں سے کرنٹ نہیں گزرتی یا اس میں سے کوئی چیز فیوز ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں وولٹیج سٹریس۔ بیسیکلی یہ ہمارے پاس دو حالتوں میں ہو سکتا ہے، اپ یا ڈاؤن۔ جب ہمارے پاس وولٹیج یعنی کہ ہمیں وولٹیج چاہیے 220 تو ہمارے پاس وولٹیج کم ہے یعنی کہ 210 ہے، تو پھر بھی ہمارے پاس یہ وولٹیج سٹریس سرکٹ میں پیدا ہو جائے گا۔ یا اگر 220 وولٹیج چاہیے اور ہمارے پاس سرکٹ میں ہے 240 وولٹیج، تو پھر بھی یہ ہمارے پاس سرکٹ میں خرابی پیدا کرے گا۔ ٹائپس ہوتی ہیں، نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایکسٹرنل وولٹیج سٹریس اور نمبر 2 پہ ہوتی ہے انٹرنل وولٹیج سٹریس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل وولٹیج سٹریس ہمارے پاس کب پیدا ہوتے ہیں۔ فالٹ کنڈیشن از آؤٹ ڈور سسٹم، یہ جو ایکسٹرنل وولٹیج ہوتے ہیں وولٹیج سٹریس یہ ہمیشہ آؤٹ ڈور سسٹم میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم انٹرنل وولٹیج سٹریس دیکھیں تو یہ فالٹ کنڈیشن از ان ڈور سسٹم، یعنی کہ جو ہمارے پاس بلڈنگ وغیرہ میں جو سسٹم لگائے جاتے ہیں ان میں یہ فالٹس پیدا ہوتے ہیں۔ انٹرنل وولٹیج اے سی کرنٹ یعنی کہ ہائی وولٹیج الٹرنیٹنگ کرنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ ہائی وولٹیج اے سی کرنٹ یا الٹرنیٹنگ کرنٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو فریکوینسی انوالوڈ، سب سے پہلی بات یہ اہم ہے کہ ہمارے پاس جب بھی اے سی کا ذکر ہو تو ہمارے پاس اس میں فریکوینسی انوالو ہوتی ہے۔ وہ کتنی ہوتی ہے؟ وہ 50 ہرٹز یا 60 ہرٹز ہمارے پاس انوالو ہوتی ہے۔ ہم 50 ہرٹز پر دیکھیں فریکوینسی پر اس کے کیا ڈیمیج وغیرہ ہوتے ہیں۔ 50 ہرٹز پر ہمارے پاس جو وولٹیجز ہوتے ہیں وہ 240 اور 220 ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس وولٹیج سٹریس ہوتا ہے، مور ریپلز اور مور ہارمون۔ ہرٹز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 10 وولٹیج پر ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس لاس وولٹیج سٹریس یعنی کہ اس میں تو 50 ہرٹز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس وولٹیج سٹریس کا لاس نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں ہمارے پاس وولٹیج سٹریس کا لاس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے پوائنٹ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس لاس ریپل یعنی کہ ریپلز وغیرہ کے بھی لاس ہوتا ہے، اور لاس ہارمونز یعنی کہ اس میں ہارمونز کا بھی لاس ہوتا ہے 60 ہرٹز فریکوینسی پر۔ وولٹیج ڈی سی کرنٹ، اس میں ہمارے پاس فریکوینسی ناٹ انوالوڈ، ڈی سی میں جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ انوالو نہیں ہوتی۔ تو ہارمونز کی ڈیفینیشن دیکھیں، distortion is pre-sinusoidal wave is called hormone۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جب ایک ویو آتی ہے تو اس میں اچانک سے کوئی ڈسٹارشن وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم ہارمونز کہتے ہیں۔ ڈسٹارشن is wave due to hormone is called ripple۔ ہارمونک کی وجہ سے جو ڈسٹارشن ویو میں پیدا ہوا ہے اس کو ہم ریپلز کہتے ہیں۔